جس بھائی نے یہ سمجھا ہے کہ میں انہیں کوئی انڈورس کروا رہا ہوں فیصلہ، میں صرف ادب کے ساتھ یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیان پہلے پڑھ لیں. میں نے سجیسٹ کیا ہے نمبر 1. نمبر 2 فائنل فیصلہ عمران خان صاحب کا ہی ہوگا، لیکن میں جس چیز پر کلیئر ہوں وہ یہ ہے کہ 3 ماہ میں عمران خان کی رہائی کے حوالہ سے ہمیں کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی. آپ سیف ٹائم دیں، وہ ٹائم 3 ماہ ہو سکتا ہے، 4 ماہ ہو سکتا ہے، 5 ماہ ہو سکتا ہے، جس کے اوپر آپ کا اتفاق رہا ہے. اگر عمران خان نے ایسے ہی جیل میں پڑے رہنا ہے، ہمارے کارکنوں نے ایسے ہی جیل میں بیٹھے رہنا ہے، تو کم از کم میں ایسی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا. دوسرا سوال کہ تحریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات ہیں اس کے بار بار تذکرے ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے. دوسری طرف وہ رونا بھی رو رہی ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے تحریک انصاف. کیا میں بحثیت سیاسی کارکن، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں سیاسی جماعتوں سے اور حکومت وقت سے ہی مذاکرات کا حامی ہوں، ان سے ہی ہونی چاہیے. لیکن حکومت بھی جو ایجنڈا آئٹم لے کے آئے نا، عمران خان صاحب کی رہائی پہ، کارکنان کی رہائی کے اوپر، فارم 47 کے اوپر، سانحہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کے اوپر، اگر یہ آئٹم سٹیبل کی جاتی ہیں تو ہم مذاکرات حامد رضا صاحب، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جو ریزائن انہوں نے اسمبلیوں سے کیا تھا اس کا انہیں نقصان ہوا بعد میں، تو ایک بار پھر سے وہی سجیشن آپ کی طرف سے آیا. یار میرا بھائی، جب وہ کیا تھا، سیاسی کارکن حالات کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرتا ہے میرا بھائی. جب ہم نے اس وقت ریزائن کیا تھا تو میں وہ بندہ تھا جو آن ریکارڈ ہے میڈیا کے اوپر، اور جس نے خان صاحب کے سامنے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ آپریشن عظیم چھ میں اڑائی گئی تھی، پنجاب اور کے پی کے میں ہمیں اپنی گورنمنٹ رکھنی چاہیے تھی ابھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان باہر تھا، وہ خود فرنٹ سے لیڈ کر رہا تھا. ابھی عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے. ہم نے جو مجھے جو حلقے کے 1.5 لاکھ ووٹر نے ووٹ دیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے. عمران خان کو واپس لے کے آنا ہے. اس حوالے سے اگر تو ہمیں کو عملی اقدامات نظر آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آئی ایم ہیپی کہ ہم پارٹ آف دس پارلیمنٹ. لیکن اگر عمران خان کو انہوں نے لمبا فکس کرنے کا پروگرام رکھا ہوا اندر، تو پھر میرا بھائی میرا نہیں خیال کیا. آپ نے پارٹی سے بات کی ہے اس بارے میں، کسی سے کسی کو آن بورڈ کیا ہے؟ یار میرا بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے لوگ، وہ میں اب کیا کہوں، چونکہ مطالعہ کا رجحان ختم ہو گیا ہے. میرے ٹویٹ کی ورڈنگ پڑھ لیں کہ آئی ول سجیسٹ. سجیسٹ کا مطلب ہے کہ میں درخواست کروں گا ٹو کنسیڈر کہ وہ اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں جمہوری آدمی ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو پارلیمانی پارٹی ریجیکٹ کرے گی تو میں اس کے ساتھ چلوں گا، میں اس کے فیصلوں کا پابند ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ میری ذاتی رائے ہے تو وہ کسی پر امپوز ہو سکتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، فائنل فیصلہ عمران خان کا ہی ہوگا، ان کے بغیر کچھ نہیں. آخری سوال سر، جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے بیانات آئے ہیں، ان بیانات کی نفی کرتے ہیں آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو ان کے بیان کی خود وضاحت کرنی چاہیے میرا بھائی. میں کسی کے بیان کی نفی نہیں کرتا، نہ میں کسی کے بیان کی تائید کرتا ہوں. میرا مزاج ہے میں اپنے بیان کے اوپر ہماری پی ٹی آئی نے آج جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور اور اس کے علاوہ عمر ایوب اور شبلی فراز کو صرف اختیار ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر سکیں. میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے، میں نے ایسا ان کا کوئی بیان دیکھا نہیں ہے. اگر میڈیا ٹاک ہوئی ہے میرے سامنے آئے گا تو میں اس کا پس منظر پڑھ کے، بیان مکمل پڑھ کے پھر ہی کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. بہت شکریہ سر. جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کی جانب سے ایک بار پھر ایک طرف تو اس کا رونا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، پھر اس کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ صرف مذاکرات فوج سے ہی کرنا چاہ رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے نہیں. کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ باجوہ صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ سب چیزوں کے پیچھے ہیں. پھر انہی باجوہ صاحب کو اسی تحریک انصاف نے سیکنڈ ایکسٹینشن کی بھی دعوت دے دی اور کہا ہم آپ کے ہوتے ہوئے الیکشن کرانا جانتے ہیں. تو پھر بیانیہ تو پڑ گیا، یا وہ اچھے تھے یا برے تھے. پھر یہ فوج کی رجیم آئی تو کہا یہ فوج جو ہے یہ اس نے سب کچھ کیا ہے، یہ بہت بری فوج ہے، تو یہ اب اچھی کیوں ہو گئی، یا یہ اچھی ہے یا بری ہے. اور فوج کا اس کو کوئی مینڈیٹ نہیں بات کرنے کا، اور فوج انٹرسٹڈ بھی نہیں کوئی نیگوشیٹ کرنے کے لیے کسی چیز کے اندر. ٹھیک ہے، تو پھر یہ فضول ڈرامہ کرنے کا فائدہ ہے کہ یا میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں. ایک دفعہ ڈیسائیڈ کریں نا، ہر تھوڑی دیر بعد مجھے اچھا کر دیتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد مجھے برا کر دیتے ہیں. تو یہ ڈرامہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جہاں تک انہوں نے آگے بات کی استعفے دینے کی، 100 بسم اللہ کریں. استعفوں نے پہلے بھی بہت کچھ ان کو دکھایا ہے، سبق سکھایا ہے. اور یہ پولیٹیکل ڈرامہ اور سلوگن ہے، اس کو انجوائے کریں. اور یہ جتنی باتیں کرنے والے لوگ ہیں جو یہ استعفوں کی بات کریں، وہ تو خود بیٹھے ہوئے بھی نہیں، کھڑے ہوئے نہیں، لیٹے ہوئے. تو جو گورنمنٹ کے آگے لیٹے ہوئے، گورنمنٹ کے آگے لیٹے وہ اس گورنمنٹ کے آگے لیٹے ہوئے، ان کی بات کو میں سیریس لینا نہیں چاہتا. آپ لوگ بھی اتنا کتنی وقت ضائع کریں اس بات کو، کچھ نہیں ہونا. اس سے ویسے ڈرامہ ہونا. سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں سر، پارلیمان سے نکل کے دیکھیں جی، 100 بسم اللہ کریں جی. 9 مئی کے واقعے کی طرف اگر 0.1% بھی کوئی اب آگے بڑھے گا تو اس کو اس کا جواب اسی وقت ملے گا، بعد میں نہیں ملے گا. تو 100 بسم اللہ جی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ تماشا کر دیں، ملک کے انویسٹر کا تماشا کر دیں، ملک کی قوم کا تماشا کر دیں، تو اب آپ تماشا کریں گے کوئی بھی ہو، اس تماشے کا وزیر اعلیٰ کے کی جانب سے جو بیان آیا ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کا، اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں، جب گنڈاپور صاحب بات کرتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج کو دیکھا کریں، دل، دماغ
اور زبان ایک ساتھ لائن میں تو نہیں ہے، اور وہ تو سب سے زیادہ لیٹے ہوئے، اور وہ تصویر کے بعد انہوں نے کم بیک کیا ہے کہ ان کو جھاڑ پڑی ہوگی، آئی ایم شیور، جو میں جانتا ہوں اس پارٹی کو، تو اس حساب سے انہوں نے بیان دیا جو لوگ جا کے جیل میں خان صاحب کو بتا دیں کہ جی گنڈا پور کھڑا ہو گیا، گنڈا پور کمپلیٹلی لیٹا ہوا، وہ تصویر جو ہے وہ ریالٹی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں تو سر ہم تو انتظار کر رہے ہیں، آپ چڑھائی کر بھی دینا سر، تو ہم بھی تو دیکھیں، چڑھتے ہوئے بھی دیکھیں، اترتے ہوئے بھی دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب سیاسی مذاکرات ہونے چاہیے، تحریک انصاف کی آج کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہوں گے، آج نہیں ہوں گے، کل ہوں گے، کل نہیں ہوں گے، پرسوں ہوں گے، اچھی روایت ہے، لیکن اس میں یہ دھمکی اور یہ مولا جٹ والی کہانیاں نا، یہ سلوگز اب ڈرامہ نہیں کرتے، فوج اچھی ہے پھر بہت بری ہے، پھر بہت بری ہوگی پھر وہ اچھی ہوگی، اور فوج کی طرف دیکھنا میرے خیال سے مناسب بھی نہیں ہے، فوج کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، اور اگر 9 مئی کے حساب سے بات کریں تو اس کا احتساب ہوگا، اور اس احتساب کے لیے اگر ہمیں قانون بدلنا پڑا تو ہم قانون بدل دیں گے۔ مستعفی ہونے کا آج مشورہ دیا ہے کہ جی ہم فوج کو یہ کہنے جا رہے ہیں، ہم کوئی ڈیل کے لیے نہیں جا رہے، ہم نہ خان صاحب کے لیے کوئی رعایت چاہتے ہیں، نہ مقدمات کی معافی چاہتے ہیں، ہم 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ فوج ہم سے بات کرے، وہ فوج کو یہ بتانا چاہتے ہیں بقول رؤوف حسن صاحب کے کہ جی آپ سیاست میں دخل اندازی نہ کریں، وہ یہ پیغام دینے جانا چاہتے ہیں، وہ کسی ڈیل کے لیے نہیں جانا چاہتے جو وہ خود کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم سے مذاکرات کریں، وہ مذاکرات چاہتے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں نجات، ہم مذاکرات تو کر سکتے ہیں، نجات ہم دلا نہیں سکتے ان کو، تو وہ کسی نجات دہندہ کی تلاش میں ہے، مذاکرات کرنا چاہیں گے تو ہم حاضر ہیں۔ آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صبح صاحبزادہ احمد رضا صاحب نے کہ نہیں تو پھر اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن ہے، تو کیا دوبارہ اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ صاحبزادہ صاحب کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں کریں، جو ان کو دل خوش آتا ہے وہ کریں۔